بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی مقدار القعود فی رکعتین اولیین۔ اب اس میں دو مسئلوں میں ذرا آپ نے اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دو مسئلے بیان کر رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ ذرا غور سے سنیں آپ، وہ یہ ہے کہ جو پچھلے باب میں عرض کر چکے ہیں کہ رباعی اور ثلاثی جو نمازیں ہیں 3 رکعت اور 4 رکعت والی، ان پہ پہلی رکعت میں بیٹھا جاتا ہے، اور پہلی رکعت کے اندر یہ مسئلہ بھی ہے کہ عبدہ و رسول سے آگے نہیں جانا، عبدہ و رسول سے آگے نہیں جانا۔ اگر آگے جاؤ گے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، احناف کے یہاں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ عمومی طور پہ لوگ دیکھیں، یہ جو مسئلہ ہے یہ فرائض کے لیے ہے، جو فرض کی 4 اور 3 رکعتیں ہیں واجبات کے لیے ہے، اور سنت مؤکدہ جو ظہر سے پہلے ہے ان کو بھی یہاں پر فرضوں کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ یعنی ان نمازوں میں اگر آپ نے پہلے قاعدے میں عبدہ و رسول سے آگے گئے، وہ بھی بتاتا ہوں کتنا آگے پہ سجدہ سہو واجب ہوگا، کتنا آگے پہ، تو اس میں یہ مسئلہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فرض نماز جیسے ظہر، عصر اور عشاء 4 رکعت ہیں رباعی، اور مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، تو لہٰذا اس کے درمیان میں قاعدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح وتر کی 3 رکعتیں ہیں، درمیان میں قاعدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، سنت مؤکدہ، یہ بھی فرائض کے ساتھ ہیں، ان میں بھی درمیان میں قاعدہ ہوتا ہے۔ ان نمازوں میں آپ نے عبدہ و رسول سے اوپر کھڑا ہو جانا ہے، لیکن اگر آپ آگے چلے گئے تو کتنی لمٹ ہے، کتنی حد ہے کہ جس حد کو آپ تجاوز کر لو، اس کو کراس کر لو، اس سے آگے چلے جاؤ تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، جب آپ نے حضور علیہ السلام کا اسم مبارک لے لیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، اور اگر آپ نے اللہم صلی علی یہاں تک پہنچے، حضور علیہ السلام کا بھی نام نہیں لیا اور یاد آ گیا تو کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اگر آپ نے اللہم صلی علی محمد حضور علیہ السلام کا اسم مبارک پورا لے لیا، سجدہ سہو واجب ہو گیا، سجدہ سہو کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا۔ اچھا، یہ آپ نے حد بھی بیان کر دی اور یہ بھی عرض کر دیا کہ یہ ان نمازوں کے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو سنت غیر مؤکدہ ہیں، جیسے عصر سے پہلے 4 پڑھی جاتی ہیں، اس کا باب آگے آ رہا ہے۔ عصر سے پہلے 4 رکعت کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس آدمی پہ رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے۔ تو وہ 4 رکعتیں جو ہیں، یا تہجد میں آگے اختلاف آ رہا ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ 4 رکعتوں کو افضل سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ان میں آپ نے عبدہ و رسول کے بعد درود بھی پڑھنا ہے، دعا بھی پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے کھڑا ہونا ہے، اور پھر تیسری رکعت جو ہے، یہ عصر سے پہلے جو 4 پڑھی جاتی ہے ان کے لیے تیسری رکعت پہلی رکعت کی طرح پڑھنا ہے۔ کیسے؟ سبحانک اللہم سے شروع ہونا ہے۔ ایک تو ہم یہاں غلطی کرتے ہیں، وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا مقدار قعود پہلی 2 رکعتوں میں وہ فرائض کے لیے، فرائض کی 4 رکعتیں، 3 رکعتیں واجب اور ظہر سے پہلے سنت ان کے لیے ہے کہ ان میں آپ نے عبدہ و رسول سے آگے نہیں جانا، وگرنہ تو اللہم صلی علی محمد حضور علیہ السلام کا نام لے لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ لیکن نوافل ایسے نہیں ہے، کیوں؟ یہ قانون ہے کہ نفل کی 4 نفل ہو تو اس کا پہلا جوڑا واجب ہوتا ہے، دوسرا جوڑا الگ ہے، پہلا جوڑا الگ ہے، ایک نماز نہیں ہے، وہ جوڑے الگ الگ ہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ مسئلہ سارے غور سے سنو، اس میں اکثر ہمارے اللہ معاف فرمائے، میں کسی کی کمی بیان نہیں کرتا، 6 پدی کا شوربہ، میں کیا اور میری حیثیت کیا، لیکن ہمارے اکثر اصل وجہ یہ کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بعض فقہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اب یہ جو سجدہ سہو کا طریقہ ہے، سجدہ سہو کا طریقہ ہے، دوسری غلطی ہم یہاں یہ کرتے ہیں کہ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہ سجدہ سہو واجب ہو گیا، اب کرنا کیسے سجدہ سہو؟ پتہ ہے آپ کو، آپ نے جب ساری نماز پوری کر لی، آخری قاعدے میں بیٹھ گئے، تو آپ نے عبدہ و رسول سے آگے درود بھی پڑھنا ہے، دعائیں بھی پڑھنی ہے، پھر ایک طرف سلام پھیرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں، پھر دوبارہ اتحیات شروع کرنی ہے، اور عبدہ و رسول کے اوپر جا کے سلام پھیر دینا ہے۔ یہ طریقہ ہے، اصل طریقہ یہ ہے، اصل طریقہ یہ ہے۔ کیسے کرنا ہے کہ آپ نے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی مسٹیک ہے جو ہم کرتے ہیں، اور اس غلطی کی وجہ یہ ہے کہ ہماری فقہ کی کتابوں میں اسی کو اصل قرار دیا گیا ہے کہ سجدہ سہو کا جو غلط طریقہ ہے وہ بتا رہا ہوں۔
غلطی ہمیں کہاں سے لگی؟ غلطی یہاں سے لگی ہمیں، یہ بات سوچنے والی ہے کہ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ نے عبدہ و رسولہ بھی پڑھ لینا، درود شریف بھی پڑھ لینا، دعائیں بھی پڑھ لینی ہے، پھر ایک طرف سلام پھیرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں، پھر عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے، پھر پورا درود نہیں پڑھنا، پھر عبدہ و رسولہ پر پڑھ کے سلام پھیر دینا۔ اصل میں ہمیں غلطی کہاں سے لگی؟ غلطی یہ لگی کہ یہ جو عبدہ و رسولہ کے بعد امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، اس سے غلطی ہوئی۔ یہ تو امام کے لیے جو نماز پڑھا رہا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عبدہ و رسولہ کے بعد سلام پھیر دے، تاکہ مسبوق جلدی نہ کرے اٹھنے میں، اس کو پتہ چلے کہ ایمرجنسی سلام ہے، کیونکہ مسبوق جس کی ذمہ نماز ہے وہ تو امام کا سلام پھیرے گا تو کھڑا ہو جائے گا نا بھائی، وہ تو کھڑا ہو جائے گا۔ یہ امام کے لیے ایمرجنسی سلام ہے، امام کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عبدہ و رسولہ پر جائے، اگر اس کے ذمہ سجدہ سہو واجب ہو چکا ہے تو امام کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ عبدہ و رسولہ کے بعد سلام پھیر دے ایک طرف، تاکہ مسبوق اٹھنے میں جلدی نہ کرے۔ لیکن اس مسئلے سے ہمیں غلطی لگ گئی اور ہم اپنی نمازوں میں بھی یہی طریقہ استعمال کر رہے ہیں۔ جو ہم تنہا نمازیں پڑھتے ہیں، منفرد نماز پڑھتا ہے، وہ بھی اپنے سجدہ سہو کا طریقہ یہی کرتا ہے، حالانکہ یہ غلطی کس سے ہوئی؟ اس امام کے ایمرجنسی سجدہ سہو کرنے کی وجہ سے، حالانکہ یہ حکم امام کے لیے ہے۔ اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا طریقہ وہ ہے، سجدہ سہو کا اصل طریقہ وہ ہے، یہ تو صرف امام کے لیے ایمرجنسی سلام ہے۔ لیکن ہم نے یہاں سے غلطی کھا لی اور بعض فقہ کی کتابوں میں اسی مسئلے کو اصل قرار دیا گیا ہے، حالانکہ یہ سجدہ سہو کا طریقہ نہیں ہے۔ اور دوسری غلطی پہ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے بھی تنبیہ کر دی کہ عبدہ و رسولہ پر اٹھنا جو ہے وہ فرائض کے لیے، واجبات کے لیے، سنت مؤکدہ جو ظہر سے پہلے اس کے لیے ہے، نوافل کے لیے حکم نہیں ہے۔ نوافل کا حکم یہ ہے کہ آپ نے درود بھی پڑھنا ہے، دعائیں بھی پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور تیسری رکعت پہلی رکعت کی طرح سبحانک اللہم سے آپ نے شروع کرنی ہے۔ تو اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو یہ 2 مسئلے سمجھا رہے ہیں، اور ہم نے بھی آپ کو یہ 2 مسئلے عرض کیے۔ اب اپنے ترتیبوں کو ہم خود تبدیل کریں، اور یہ دھوکہ نہ کھائیں۔ میں نے عرض کر دیا کہ فقہ کی کتابوں میں یہ سجدہ سہو کا جو طریقہ ہے آپ کو چھوٹی فقہ کی کتابوں میں یہی ملے گا، حالانکہ یہ غلطی ہے، یہ اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل یہی ہے جو ہم نے آپ کو عرض کر دیا ہے۔